السلام علیکم معزز سامعین، کہانی کا دوسرا حصہ۔ نکاح کے بعد زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ حفیظ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آ گئی۔ حسنہ، وہی حسنہ جو کبھی پریشانیوں میں گھری ہوئی، خاموش اور سہمی ہوئی رہتی تھی، آج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر سکون کی ایک عجیب روشنی۔ حفیظ کو اپنے دوست احمد علی کی باتیں یاد آئیں۔ دیکھو حفیظ، عمر کا فرق آسان نہیں ہوتا، کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ لیکن اس وقت حفیظ کو لگا کہ اس نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ حسنہ نے نکاح کو قبول کرتے ہوئے جس یقین اور سکون کا اظہار کیا تھا، وہ حفیظ کے دل میں اتر گیا تھا۔ شادی کے اگلے دن حفیظ ہمیشہ کی طرح فجر کے لیے جلدی اٹھ گیا، وضو کیا، نماز ادا کی، مگر آج اس کے دل میں عجیب سی نرمی تھی۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ جب وہ بازار کی طرف نکلا تو دکانداروں کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ کسی نے ہنستے ہوئے کہا، واہ حفیظ صاحب، اب تو صبح سویرے گھر بھی جانا ہوتا ہوگا۔ کوئی بولا، میاں جی جوان دلہن مبارک ہو۔ حفیظ مسکرا تو دیتا، مگر اندر سے اسے یہ مزاح اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ لوگ اس کے اور حسنہ کی عمر کے فرق کو موضوع بنا رہے ہیں۔ گھر میں حسنہ نہایت فرما بردار اور خاموش طبیعت کی تھی۔ حفیظ نے اسے نرمی سے سمجھایا، نماز وقت پر پڑھا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو۔ حسنہ سر جھکا کر کہتی، جی میں کوشش کروں گی۔ آہستہ آہستہ حفیظ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جو پہلے آزاد تھا، جب چاہتا آتا، جب چاہتا جاتا، اب اس کی سوچ میں گھر تھا، بیوی تھی، ذمہ داریاں تھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے یہ سب بوجھ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن حسنہ نے نرمی سے کہا، میرے والد کا جو گھر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں، کرایہ بھی بچ جائے گا۔ مگر حفیظ کے اندر کا مرد بول اٹھا، نہیں، ہم اپنا گھر بنائیں گے، اپنی محنت کا، اپنی پہچان کا گھر۔ شاید یہ فیصلہ صرف گھر کا نہیں تھا، یہ اس کے وقار اور انا کا بھی سوال تھا۔ مگر بازار والوں کے طنز ختم نہ ہوئے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی چبھتا ہوا جملہ کہہ دیتا۔ حفیظ نے باہر نکلنا کم کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشی پر کسی کی نظر لگے یا کسی کا مزاح اس کے دل میں کانٹا بن جائے۔ اسی دوران مجمل نامی ایک نوجوان اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ وہ پہلے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا، ذہین تھا، تیز تھا اور موقع پہچانتا تھا۔ دونوں نے مل کر نیا کاروبار شروع کیا، الحفیظ کارپوریشن۔ شروع میں چھوٹے پلاٹ، پھر بڑی ڈیلز، رفتہ رفتہ کاروبار چل نکلا۔ حفیظ نے اپنا پرانا کاروبار چھوڑ دیا، اب وہ مکمل طور پر پراپرٹی کے کام میں لگ گیا۔ مجمل باہر کے معاملات سنبھالتا، حفیظ حساب کتاب دیکھتا، اور حیرت انگیز طور پر دولت آنے لگی۔ گھر کی تعمیر شروع ہو گئی، کاروبار پھیلنے لگا۔ حفیظ اکثر دل ہی دل میں سوچتا، یہ سب حسنہ کے قدموں کی برکت ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں ہوتی، خوشیوں کے پیچھے آزمائش بھی چھپی ہوتی ہے، اور جب شیطان خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کوئی بڑا وار تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سب حسنہ کی برکت تھی یا قسمت کوئی اور کھیل کھیلنے والی تھی، کیا شیطان ان کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوگا یا ایمان اس گھر کو بچا لے گا، تو اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ ضرور دیکھیں، جہاں حقیقت کا پردہ اٹھے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت، غرور اور ایمان کی اس جنگ میں کون جیتے گا، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلا حصہ صرف کہانی نہیں ہوگا، وہ حقیقت کا پردہ چاک کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جہاں آدم اور حوا ہوں، وہاں شیطان کبھی دور نہیں ہوتا۔